ایک دستور ہے، یہ سنت خداوندی ہے کہ جب کسی کو نعمت سے نوازنا چاہتے ہیں تو اس کو اچھی طرح جھجوڑتے ہیں، آزماتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس دنیا میں تشریف لانا تھا تو آپ کی تشریف آوری سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 3 قریبی رشتہ داروں کو آزمایا۔ سب سے پہلے آپ کے دادا عبد المطلب کو آزمایا، ان کا نام شیبہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سر کے اندر کچھ بال پیدائشی سفید تھے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، تو بچپن سے ہی بالوں کی ایک لٹ سفید تھی، اس وجہ سے ان کا نام شیبہ رکھا گیا۔ بہت زیادہ خوبصورت تھے، اللہ کی شان کہ بچپن میں وہ یتیم ہو گئے۔ ان کی والدہ سلمہ مدینہ طیبہ سے تھی، وہ خاوند کی وفات کے بعد واپس اپنے میکے مدینہ طیبہ آ گئی، تو یہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ آ گئے۔ میکے میں غربت بہت زیادہ تھی، نہ کھانے کو ملتا تھا نہ پہننے کو ملتا تھا، اس لیے عبد المطلب کا لڑکپن بہت زیادہ غربت میں گزرا۔ ایک مرتبہ ایک حارثی قبیلے کا شخص مدینہ طیبہ گیا، اس نے دیکھا کہ کچھ نوجوان تیر اندازی کر رہے ہیں اور ان میں ایک لڑکا ایسا ہے کہ جب نشانہ لگاتا ہے تو بالکل صحیح نشانہ لگاتا ہے، اور نشانہ ٹھیک لگنے کے بعد وہ بڑی خوشی سے کہتا ہے کہ میں اس خاندان کا شخص ہوں جس خاندان کے ہر بندے کا نشانہ ٹھیک جگہ پر لگنا اسے زیب دیتا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو اسے بتایا گیا کہ یہ قریش کی اولاد ہے، یتیم ہو گیا اور اب یہ اپنی والدہ کے ساتھ غربت کی زندگی گزار رہا ہے۔ وہ ان کے چچا مطلب کے دوست تھے، چنانچہ وہ حارثی شخص واپس مکہ مکرمہ گیا اور اس نے وہاں جا کر مطلب کو کہا کہ تمہارا بھتیجا اتنی غربت کی زندگی گزار رہا ہے، تم لوگ اتنے امیر لوگ ہو، امراء میں سے ہو، تم اپنے بھائی کے بیٹے کی کفالت نہیں کر سکتے، اپنے بھائی کے بیٹے کو نہیں پال سکتے۔ اس نے مطلب کو اتنا اکسایا کہ اس نے قسم کھا لی کہ جب تک میں اپنے بھتیجے کو واپس نہیں لے آؤں گا کہ میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ چنانچہ مطلب مدینہ گئے، اس کی والدہ سے بات کی کہ میں اپنے بھائی کے بیٹے کو واپس مکہ لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ ماں تھی، پہلے تو وہ گھبرائی کہ میں بچے کی دوری برداشت نہیں کر سکوں گی، پھر لوگوں نے سمجھایا کہ تیرے بیٹے کی پرورش اچھی ہوگی، کچھ بن جائے گا، تیرے لیے تو خوشی کا باعث ہوگا۔ چنانچہ ماں آمدہ ہو گئی، مطلب اپنے چھوٹے بھتیجے کو اپنی سواری پر بٹھا کر لے آئے۔ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے دیکھا کہ آگے مطلب ہے اور پیچھے ایک نوجوان لڑکا ہے، تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ اپنے لیے وہاں سے کوئی غلام لایا ہے، چنانچہ ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا۔ حالانکہ یہ چچا کے کوئی غلام تو نہیں تھے، مگر نام عبد المطلب پڑ گیا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جب مکہ مکرمہ میں انہوں نے رہنا شروع کیا، چونکہ ان کے اندر قائدانہ صلاحیتیں تھیں، یہ معاملہ فہمی رکھتے تھے، کرائسس مینجمنٹ ان کو آتی تھی، ڈیسیجن میکنگ بہت اچھی تھی، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے۔ چنانچہ جب یہ جوان ہوئے تو قریش کے لوگوں نے متفقہ طور پر ان کو بیت اللہ کا انچارج بنا دیا، اور بیت اللہ کی کنجیاں عبد المطلب کے ہاتھ میں آ گئی۔ یوں عبد المطلب بیت اللہ کے کنجی برادر بن گئے۔ وقت اچھا گزرنے لگا، دوسری آزمائش ان کے بیٹے پر آئی۔ ان کے کئی بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام تھا عبداللہ، جو چھوٹا بھی تھا، بہت زیادہ خوبصورت بھی تھا۔ وہ آزمائش ایسے آئی کہ عبد المطلب نے سن رکھا تھا کہ اللہ کے گھر کے قریب کوئی جگہ ہے جہاں زمزم کا کنواں تھا۔ وقت کے ساتھ وہ بند ہو گیا، اور اس زمانے میں سب سے بڑی پرابلم پانی کا نہ ہونا تھا، نہ پینے کو پانی ملتا تھا، نہ جینے کو پانی ملتا تھا۔ لوگ بہت مشکل میں تھے۔ عبد المطلب کو شوق ہوا، انہوں نے مختلف جگہوں سے زمین کی کھدائی شروع کر دی۔ یہ اکیلے زمین کھودتے رہتے، کوئی انہیں بے وقوف سمجھتا، کوئی دیوانہ سمجھتا،
گرمی کے موسم میں پسینہ بہہ رہا ہے اور یہ زمین کھود رہے ہیں، چاہتے تھے کہ مجھے وہ کنواں مل جائے جس سے زمزم نکلا تھا۔ چنانچہ جب انہوں نے خوب محنت کر لی اور کنواں نہ نکلا تو انہوں نے منت مانگی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے زمزم کا پانی مجھے عطا کر دیا اور وہ کنواں مل گیا تو اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو اللہ کے نام پہ قربان کروں گا۔ اللہ کی شان کے کچھ عرصہ گزرا کہ انہوں نے کھودتے کھودتے ایک چٹان دیکھی۔ وہ چٹان اصل میں کنویں کے منہ پر رکھ کے کسی نے بند کیا ہوا تھا۔ چٹان توڑنے کی دیر تھی کہ نیچے سے پانی نکل آیا۔ یہ بات اہل مکہ کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا باعث تھی کہ زمزم کا پانی مل گیا۔ آبادی خوشی کے ساتھ وہاں آباد ہو جائے گی۔ چنانچہ لوگ بڑے خوش تھے کہ ہمارے قبیلے کے سردار نے پانی کو ڈھونڈ لیا، مگر عبد المطلب دل میں غمزدہ بھی بڑے تھے کہ اب مجھے اپنی اولاد میں سے کسی بیٹے کو قربان کرنا پڑے گا۔ چنانچہ انہوں نے سب بچوں کے نام لکھے اور قرعہ ڈالا کہ میں کس بچے کو اللہ کے نام پہ قربان کروں۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ عبداللہ جو بچوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھا، زیادہ پیارا تھا، چھوٹا تھا، اسی کے نام قرعہ پڑ گیا۔ چنانچہ عبد المطلب نے فیصلہ کر لیا کہ میں عبداللہ کو اللہ کے نام پہ قربان کروں گا۔ لوگوں نے سنا تو انہوں نے آ کے سمجھایا کہ نہیں، عبداللہ کو تم قربان نہ کرو، عبداللہ کے بدلے اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ چنانچہ عبد المطلب نے قرعہ ڈالنا شروع کیا کہ میں عبداللہ کو قربان کروں یا 10 اونٹوں کو۔ قرعہ عبداللہ کے نام نکلا۔ دوبارہ قرعہ ڈالا کہ میں عبداللہ کو قربان کروں یا 20 اونٹوں کو۔ قرعہ عبداللہ کے نام نکلا۔ پھر 30 اونٹ، پھر 40 اونٹ۔ جب 100 اونٹ کی تعداد پہنچی تو تب قرعہ نکلا کہ 100 اونٹ قربان کر دیے جائیں۔ تو عبد المطلب نے عبداللہ کی جگہ 100 اونٹوں کی قربانی کی اور حضرت عبداللہ ذبیح اللہ کہلائے، اللہ کے نام پہ قربان ہونے والے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک اعرابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہنے لگا یا ابن الذبیحین، اے 2 ذبیح ہونے والوں کے بیٹے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا ہاں، میرے اجداد میں 2 ذبیح اللہ تھے، ایک اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ تھے اور ایک میرے والد عبداللہ ذبیح اللہ۔ یہ عبداللہ پر آزمائش تھی۔ تیسری آزمائش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ پر آئی، ان کا نام تھا آمینہ، مدینہ طیبہ کی رہنے والی تھی۔ جب عبد المطلب نے اپنے بیٹی کی شادی کرنے کا ارادہ کیا تو انہیں بنی زہرہ میں سے رشتہ لینے کا خیال آیا۔ چنانچہ وہ اپنے بیٹے کے لیے گئے اور آمینہ کا رشتہ پسند کیا اور لے کر آئے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ بچہ بھی جوان تھا اور بچی کی بھی ابتدائی جوانی کی عمر تھی۔ شادی ہو گئی، ابھی 6 مہینے میاں بیوی دونوں گھر میں اکٹھے رہے کہ اتنے میں ایک قافلے کو شام تجارت کا سفر کرنا تھا۔ تو عبداللہ نے سوچا کہ اب تو میں شادی شدہ ہو گیا، مجھے چاہیے کہ میں کوئی تجارتی سفر کروں، جو اس میں سے بچے گا تو گھر کی ضرورتیں پوری ہوگی۔ تو عبداللہ نے تجارت کی نیت کر لی۔ آمینہ کے لیے یہ بڑی غمناک خبر تھی کہ 6 مہینے شادی کو ہوئے اور ابھی خاوند کی جدائی، اور اس زمانے کے سفر کوئی مہینے 15 دن کے نہیں ہوتے تھے، مہینوں کے سفر ہوتے تھے، لمبی جدائی ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ جب عبداللہ رخصت ہونے لگے تو اس وقت آمینہ امید سے تھی، غم سے بھی تھی۔ ان کی نمناک آنکھوں کو دیکھ کر ان کا دل رکھنے کے لیے عبداللہ نے کہا کہ دیکھیں، میں سفر پہ جا رہا ہوں، میں آپ کو بہت زیادہ مس کروں گا، آپ مجھے یاد آئیں گی، میرے ساتھ ایک وعدہ کرو کہ جب قافلہ واپس لوٹ کر آئے گا تو تم جب خبر سن لینا تو بن سور کے تم آ کے دروازے کے اندر کھڑی ہو جانا۔ میں جیسے ہی دروازے پہ پہنچوں تم مجھے اہلاً و سہلاً کہنا۔ اصل میں تو عبداللہ ان کے غم کو تھوڑا کم کرنا چاہتے تھے، تو بیوی نے وعدہ کر لیا کہ جب آپ واپس آئیں گے تو میں آپ کا انتظار دروازے کے قریب آ کے کروں گی۔ عبداللہ چلے گئے۔ اللہ کی شان دیکھیے
کہ تجارتی سفر بہت اچھا رہا۔ مکہ مکرمہ سے پہلے مدینہ جاتے تھے، مدینہ سے آگے شام جاتے تھے اور واپسی پر پھر مدینہ آتے تھے، پھر مکہ مکرمہ۔ جب یہ لوگ سفر سے واپس آ رہے تھے تو سفر میں حضرت عبداللہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے، بخار آ گیا، طبیعت کمزور ہو گئی۔ جب مدینہ پہنچے تو وہاں چونکہ سسرال تھا تو بنو زہرہ والوں نے کہا کہ اس حالت میں تو سفر بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہے، آپ عبداللہ کو ہمارے پاس چھوڑ دو، ہم ان کا علاج معالجہ کریں گے، خدمت کریں گے، صحت مند ہوں گے تو پہنچا دیں گے۔ چنانچہ باقی قافلے والے 2-4 دن قیام کے بعد مکہ مکرمہ چل پڑے اور حضرت عبداللہ وہیں مدینہ منورہ میں رہ گئے۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو مکہ مکرمہ کے اندر ایک خوشی تھی، ہر گھر کے اندر عورتیں خوش تھی کہ ہمارے میاں آ رہے ہیں، بچے خوش تھے کہ ہمارے ابو آ رہے ہیں۔ جب قافلے کے پہنچنے کی خبر ملی تو بی بی آمینہ بھی خوش ہوئی، نہائی، اچھے کپڑے پہنے، چاہتی تھی کہ میں دروازے کے قریب جا کر اپنے خاوند کا استقبال کروں اور میں اپنا وعدہ پورا کروں، لیکن دروازے کے قریب کھڑے بہت دیر گزر گئی، حضرت عبداللہ آتے ہی نہیں تھے۔ پتہ کروایا کہ کہاں ہیں، لوگوں نے کہا کہ قافلے کے سب لوگ تو گھروں کو واپس چلے گئے، پیچھے تو کوئی نہیں بچا۔ پھر پتہ کروایا کہ حضرت عبداللہ کہاں ہیں، اطلاع ملی کہ وہ بیمار تھے، مدینہ طیبہ رہ گئے اور آ نہیں سکے۔ بی بی آمینہ کے لیے یہ بہت غم کی خبر تھی کہ جس خاوند کے انتظار میں اتنی دیر کھڑی رہی وہ ابھی بھی گھر نہیں پہنچے۔ چنانچہ قریب کے رشتہ داروں نے سوچا کہ ہم مدینہ جاتے ہیں اور حضرت عبداللہ کو واپس لے کر آتے ہیں، مگر اللہ کی شان کچھ اور چاہتی تھی۔ ان لوگوں کے جانے سے پہلے حضرت عبداللہ کی وہاں مدینہ طیبہ میں وفات ہو گئی۔ جب وفات ہوئی تو حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال تھی، بی بی آمینہ کی عمر 16 سال تھی، حاملہ بھی تھی اور ابھی چند مہینے ان کو امید کے گزرے تھے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ جس لڑکے کی عمر 16 سال ہو اور وہ حاملہ بھی ہو، اس کو اپنی خاوند کی وفات ہونے کی اطلاع ملے تو اس کے دل پر یہ کتنا بڑا غم ہوا کرتا ہے۔ بی بی آمینہ کی یہ آزمائش بہت بڑی تھی، چنانچہ وہ غمزدہ رہتی تھی، آنکھوں میں سے آنسو آ رہے تھے۔ خاوند بھی جدا ہو گیا اور 16 سال کی عمر میں شادی کے بعد چند مہینے ہی خاوند کے پاس رہنے کا موقع ملا۔ بہرحال 3 قریبی رشتہ داروں کے اوپر آزمائشیں آئی۔